السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ کہانی ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی یہ شخص کتنی مثبت سوچ رکھتا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ پنکی کھانا لے کر آ گئی۔ کھانے کی خوشبو نے میرے 2 دن کی بھوک کو جگا دیا اور میں نے سیر ہو کے کھایا۔ کچھ دن یوں نہیں بے مقصد پڑے رہنے کے بعد میں نے اپنے گرو سے بات کرنے کا سوچا۔ گرو جی، مجھے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا مجھے بتائیں گے کہ میرا یہاں کیا کام ہے؟ میرا مطلب یہاں سبھی لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ذمے بھی کچھ کام لگائیں۔ نہ بیٹا، ابھی فی الحال تو نہیں، گرو نے کہا۔ کیوں گرو جی؟ اس لیے کہ فی الحال تیری ماں اور دادی کا غم تازہ ہے۔ ہم تجھے ڈانس کے لیے نہیں لے جا سکتے کیونکہ ایک تو تجھے ابھی ناچنا نہیں آتا، دوسرا تو ویسے بھی شرمیلا سا لگتا ہے، تو کیسے ناچے گا؟ اور ارد گرد کے گاؤں کے سبھی لوگ تجھے جانتے ہیں مراد، جنہیں نہیں بھی علم انہیں بھی پتہ چل جائے گا، باپ دادا کی الگ بدنامی ہوگی۔ فی الحال تو گھر میں رہ اور پنکی کے ساتھ گھر کے کام کاج دیکھ لیا کر۔ لیکن گرو جی، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، میں اپنا خرچ خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ کر لینا تو خرچ بھی، گرو جی بولے۔ ابھی تو بس گھر دیکھ، تیرے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں۔ اتنا کہہ کر گرو جی چلے گئے۔ رات کو کہیں پروگرام تھا تو سبھی بڑے شوق سے تیار ہو رہے تھے۔ گرو جی نے بھی نئے کپڑے نکالے اور اپنی تیاری مکمل کر کے باہر آئے۔ مجھے کچھ ضروری ہدایات دی کہ دروازہ نہ کھولنا اور باہر مت نکلنا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پنکی اور میں گھر میں اکیلے تھے۔ پنکی کھانا لے کر میرے پاس آئی تو عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا تو وہ میرا ڈر محسوس کر کے میرے قریب ہوئی اور کہکے لگا کر ہنسی۔ مراد، تم تو بزدل ہو؟ پنکی کی آواز تبدیل ہوئی تو میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جنزادی اب اپنے اصل روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی تو تم پنکی کی شکل میں میرے پاس تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ ہاں تو تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ آج بہت عرصے بعد موقع ملا ہے تو میں اس راز سے پردہ اٹھاتی ہوں جسے تمہارے دادا نے تم سب لوگوں سے چھپا رکھا تھا۔ میری دادی ایک مسلمان جنزادی تھیں جنہیں تمام جنات کی طرح انسانی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، لیکن وہ ذرا شرارتی اور متزن طبیعت کی مالک تھیں۔ تمہارے دادا جوانی میں تم سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ میری دادی نے انہیں پہلی بار مسجد کے دروازے پہ دیکھا تھا اور وہیں دل ہار گئیں۔ قبیلے کے سردار سمیت سب بڑوں کے منع کرنے کے باوجود تمہارے دادا کی حویلی میں رہنے لگیں۔ انہیں اس جگہ سے انسیت محسوس ہوتی۔ تمہارے دادا گبرو جوان تھے، ان کی سوچ بھی رنگین تھی۔ وہ حویلی میں اکثر ایسی محافل سجاتے جن میں ہیچڑوں کی کثیر تعداد ہوتی۔ تمہارے دادا کے جاننے والوں میں سے اکثریت کا تعلق ایسے ہی امرا اور رئیس خاندانوں سے تھا جہاں کسی غریب کی کوئی حیثیت وقت نہیں تھی۔ روز کوئی نہ کوئی ہچڑا اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ شراب اور جوا ان کی محفلوں میں عام سی بات تھی۔ میری دادی جو جنات کے شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ یہ سب کچھ دیکھتی تو تمہارے دادا کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے نت
نئے طریقے سوچتی۔ انہوں نے کئی بار تمہارے دادا کو ڈرانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ ہمارے قبیلے کے لوگ بھی دادی سے قطع تعلقی کا اعلان کر چکے تھے۔ یوں ایک جنزادی یعنی میری دادی نے ایک انسان کے ساتھ یک طرفہ محبت میں اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ اس انسان کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگ گئیں جس کے 24 گھنٹے شراب و شباب میں گزرتے تھے۔ جنزادی نے گہرا سانس لیا اور پھر بولی، میری دادی بتاتی ہیں کہ اس بندے سے میری جنگ تب شروع ہوئی جب اس نے اپنی حویلی کا وہ درخت کاٹنے کا حکم دیا جہاں میں پچھلے 3 سالوں سے رہ رہی تھی۔ وہی درخت اب میرا مسکن تھا کیونکہ میرا قبیلہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ اس شخص کو سبق سکھانا چاہتی تھی جو ان سے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھین لے۔ میری دادی نے تمہارے دادا کے روبرو ہو کر ساری کہانی بتانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب وہ نشے کی حالت میں دب پڑے تھے، انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگیں جو بے سود ٹھہری، بلکہ انہوں نے صبح کا انتظار کیا لیکن دادا نے اٹھتے ساتھ ہی زمینوں پر جانے کی جلدی کی۔ دادی نے وہیں اپنی داستان سنانے کا سوچا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ تمہارے دادا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہارے دادا جنہیں ساری دنیا اکبر کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے میری دادی کو خوب مغالطات بکیں اور کہا کہ وہ کسی جن چڑیل پر یقین نہیں رکھتے، ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ دادی جو اپنا قبیلہ، کنبہ اور گھر بار سب چھوڑ کر اس درخت میں پناہ لیے ہوئی تھیں، غصے اور انتقام سے بھڑ گئیں۔ دادا کو دھمکی دی، اگر وہ درخت کاٹا گیا تو انجام کے ذمہ دار احمار ہوں گے۔ تمہارے دادا نے مذاق اڑایا اور کہا کہ تم کیا کر لو گی، میں تمہاری نسل برباد کر سکتی ہوں، تم اپنی نسل بڑھانے کے لیے ترس جاؤ گے، اگر میری بات نہ مانی تو میری بد دعا لگے گی تمہیں۔ جواب میں تمہارے دادا نے کہکا لگایا تھا، وہاں سے چلے گئے تھے۔ سال گزرے، دادی نے وہ حویلی چھوڑ دی، تمہارے دادا کا خیال اپنے دل سے نکال دیا، اپنے قبیلے کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہیں۔ وہ قریب 10 سال اپنے گھر والوں سے دور رہیں۔ اس عرصے میں انہیں شیاطین جنات یعنی غیر مسلم جنات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ ان سے مقابلہ بھی کرتی رہیں۔ 10 سال بعد ان کی آزمائش اور سفر ختم ہوا۔ وہ اپنے قبیلے سے جا ملی۔ دادی بتاتی ہیں جس سال ان کی شادی ہوئی اسی سال اکبر صاحبہ یعنی تمہارے دادا بھی دولہا بنے۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنی دلہن یعنی تمہاری دادی اماں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رکھا۔ 1 سال بعد جب تمہارے ابا پیدا ہوئے تو تمہارے دادا جان اس جنزادی یعنی میری دادی اماں کی بد دعا بھول چکے تھے۔ تمہارے ابا کی پیدائش پر بھی ویسے ہی خوشی منائی گئی جیسا کہ تمہاری پیدائش پر ہوئی تھی۔ ہیچڑوں کو بلایا گیا جن میں سے کچھ بیچارے تمہارے دادا کی عیاش دوستوں کے ہتھے چڑھ گئے اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے۔ جیسے تم آج اپنی عزت کے ڈر سے چھپ کر بیٹھے ہو، بالکل ویسے ہی تمہارے دادا اور پھر ابا سے سب لوگ اپنی عزت کے مارے ڈرتے ہیں، اور تمہیں لگتا تھا تمہارے باپ دادا کے پورے گاؤں میں بہت عزت ہے، لوگ ان کی جائیداد کی وجہ سے بھی مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی 1 سال بعد جب تمہارے ابا پیدا ہوئے تو تمہارے دادا جان اس جنزادی یعنی میری دادی اماں کی بد دعا بھول چکے تھے۔ تمہارے ابا کی پیدائش پر بھی ویسے ہی خوشی منائی گئی جیسا کہ تمہاری پیدائش پر ہوئی تھی۔ ہیچڑوں کو بلوایا گیا جن میں سے کچھ بیچارے تمہارے دادا کے عیاش دوستوں کے ہتھے چڑھ گئے، اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے۔ جیسے تم آج بھی اپنی عزت کے ڈر سے چھپ کر بیٹھے ہو، بالکل ویسے ہی تمہارے دادا اور پھر ابا سے سب لوگ اپنی عزت کے مارے ڈرتے ہیں۔ تمہیں لگتا تھا تمہارے باپ دادا کے پورے گاؤں میں بہت عزت ہے اور لوگ ان کی جائیداد کی وجہ سے بھی مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ تمہارے دادا کے بعد تمہارے ابا نے ان کی کرسی سنبھالی یعنی اپنے باپ جیسے کاموں میں ملوث ہوئے۔
ویسے ہی دوستیاں نبھائیں، بالکل انہی کی طرز پہ لوگوں کو ہراساں کی، ان کی عزتوں سے کھیلتے رہے۔ جو کچھ تمہارے باپ دادا نے بویا ہے وہ تمہیں کاٹنا ہی پڑے گا۔ میں صرف کوشش کر سکتی ہوں کہ تمہیں بچا سکوں، کیونکہ آج تم جس مقام پہ کھڑے ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم قسمت سے نہیں لڑ سکتے، نہ ہی قدرت کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہو۔ ہاں، تم یہ ضرور کر سکتے ہو کہ اپنی اس حیثیت کو قبول کرو، اسی کو مد نظر رکھ کر اب اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو، تاکہ تمہیں تکلیف دہ ماضی کی یادوں سے باہر نکلنے میں آسانی ہو۔ اور ہاں، کچھ عرصے کے لیے اپنی اماں اور دادی کو بھول جاؤ، وہ بہت اچھی خواتین ہیں جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی۔ تم نے خوبصورت ترین لڑکیوں کو جرمت میں رہتے ہوئے بھی اپنا دامن صاف رکھا، یعنی وہ جنزادی شاید یوں نہیں ساری رات بولتی رہتی۔ اگر باہر دروازہ زوروں سے نہ کھٹکھٹایا گیا ہوتا تو میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولوں تو گرو کے ہاتھوں پر خون دیکھ کر ڈر گیا۔ گرو نے مجھے ایک طرف ہونے کا کہا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹا تو دیکھتا ہوں ایک خواجہ سرا جو پنکی اور میری معاونت کیا کرتا تھا گھر کے کاموں میں، اسے نیم مردہ حالت میں دو لوگ اٹھائے اندر لے جا رہے ہیں۔ شبنم کی ایسی حالت کس نے کی ہے؟ سرحاب دادا، تیرے باپ نے، اور کس کی جرأت ہے کہ میرے ساتھیوں کو ہاتھ لگائے؟ گرو غصے سے بولے تھے۔ تیری بڑی بہن کے گھر پہلا بیٹا ہوا ہے، اس لیے بلایا تھا۔ تیرے باپ نے ہمیں۔ شبنم کی بس یہ غلطی تھی کہ زبان کھول بیٹھی، اس کے سامنے بس یہی تو کہا ہے کہ کیسا باپ ہے جو سکی اولاد کو رلنے کے لیے چھوڑ گیا۔ ہمارے پاس اتنا سننے کی دیر تھی، بس تیرا باپ تو ہو گیا شروع۔ وہ گالم گلوچ کی۔ خدا کی پناہ، جب دل نہیں بڑھا تو شبنم کو مارنا شروع کر دیا، اپنے نوکروں سے جوتے لگوائے۔ میری پھول سی شبنم کو اتنی خوشی سے تیار ہو کر گئی تھی، اسے کیا پتا تھا یوں ادمت کر کے چھوڑے گا۔ تیرا باپ میں شرمندگی کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا، کیونکہ گرو کے لہجے میں نمی کو محسوس کر سکتی تھا۔ سب کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ میں نے خاموشی سے جانا ہی بہتر سمجھا، وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ساری رات سوچتے ہوئے گزر گئی کہ زندگی کس موڑ پہ لے آئی ہے، آگے کیا کرنا ہے، بقیہ زندگی کیسے گزرے گی، ماں اور دادی سے کبھی مل بھی سکوں گا یا نہیں۔ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح رونے کی آوازوں پر اٹھا تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ شبنم کا فجر کے وقت انتقال ہو گیا تھا، اور ٹھیک اس لمحے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی باقی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا، مجھے اب یہیں رہنا تھا اپنی موت تک، لیکن مجھے اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ہے۔ یہ سوچ میرے ذہن میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ مجھے اپنے جیسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے سرحاب دادا سمیت اس جنزادی کی مدد کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے شبنم کے جنازے سے فارغ ہونے کے بعد میں پنکی کے پاس چلا آیا، اسے اپنی کمیونٹی کے لیے ایک تنظیم بنانے کے سلسلے میں مدد مانگی، ایک ایسی تنظیم جو ہم جیسوں کا دفاع کر سکے، ہمیں تحفظ دے، ہمارے حقوق لے سکے، جب ضرورت پڑے تو بلا جھجک ہم سب کی مدد کریں، چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہو، مالی لحاظ سے، یا پھر ہماری جانوں کا تحفظ ہو۔ آخر ہم بھی باقی سب لوگوں کی طرح کے انسان ہیں، ہمیں تو پولیس کی طرف سے بھی تحفظ کی بجائے حقارت اور فقرے سننے کو ملتے ہیں۔ آج سے ہم اپنا تحفظ خود کریں گے، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو۔ مراد جنزادی بولی۔ تمہیں سرحاب دادا سے مشورہ کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہوا میں مدد کروں گی، لیکن ہماری کچھ حدود ہیں، ہم انہیں نہیں توڑ سکتے، ورنہ قبیلہ ہمیں نکال دیتا ہے۔ میں نے سرحاب دادا سے بات کی، مجھے ایک ٹیم بنانے کی اجازت دیں جو کم از کم بھی 15 افراد پر مشتمل یوں، تاکہ جب بھی ہم کسی فنکشن میں جائیں تو 3 سے 5 لوگ ایسے ہوں جو مکمل تربیت یافتہ ہوں، تاکہ کسی بھی خوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔
اور کچھ لوگ گھر میں نگرانی کے لیے ہمہ وقت موجود رہیں۔ مجھے شبنم کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ابا ایسے کسی کی جان بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا میں معاف کر چکا تھا، لیکن شبنم کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ نہیں میرے بچے، وہ تیرا باپ ہے، اسے جو سزا دینی ہوگی قانون دے گا۔ ہم قانون کے در پر جائیں گے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا نہیں۔ مراد بیٹا، تو بس اس ٹیم کو تیار کر۔ تجھے تو کافی داؤ پیچ سکھائے ہوں گے تیرے بابا دادا نے۔ گرو نے مجھے کہا، تمہیں بولا بات یہ ہے گرو جی کہ میں لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ دور ہی رہا۔ اس کی وجہ میری اماں اور دادی تھی، جنہوں نے ہمیشہ مجھے ان چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کی۔ البتہ میرا ایک دوست ہے، پولیس میں بھرتی ہوا تھا، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ ضرور مراد پتر، تو اس سے رابطہ کر دیکھ۔ اس سے اکیلے نہ ملنے جانا، تیرے باپ کے سر پہ تو خون سوار ہے، کیا پتہ کب کس کی باری آ جائے۔ موا وہ تو رب سے شکایت لگائے بیٹھا ہے کہ ایسی نرینہ اولاد سے بہتر تھا ایک اور بیٹی پیدا ہو جاتی، کم از کم اسے بیاہ کر جان تو چھوٹ جاتی۔ جان تو اب بھی چھوٹ جائے گی، میں بڑبڑایا تھا، لیکن میرے پاس کھڑی پنکی کے سوا کسی کو میری آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے دوست علی سے رابطہ کیا۔ اسے کہا اپنا تھوڑا سا وقت ہمیں دیں تاکہ ہم اپنا دفاع کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ساتھ ہی شبنم کے قتل کی رپورٹ بھی لکھوا دی اور گواہ شدگان بھی گرو جی کا نام لکھوا کر گھر آ گیا۔ علی اپنے مقررہ وقت پہ پہنچ گیا اور اس نے ہمیں 1 گھنٹے کی ٹریننگ دی۔ وہ روز آنے لگا۔ 1 ماہ کی ٹریننگ نے اس قابل ضرور کر دیا تھا کہ کسی ظالم کا ہاتھ روک سکے۔ شبنم کا مرڈر کیس لینے پر ویسے بھی علی کا ٹرانسفر کراچی میں کر دیا گیا تاکہ یہ کیس فائلوں میں ہی دب جائے، کوئی انکوائری نہ ہو سکے۔ کچھ دن باتیں کرنے کے بعد لوگ بھی بھول جاتے ہیں، اس واقعے کو بھی بھول گئے تھے، مگر میں کچھ نہیں بھولا تھا۔ میں نے 15 لوگوں کی ٹیم تیار کی جنہیں پستول چلانے سمیت لڑائی کی کچھ ٹرکس آتی تھیں۔ اس سارے عرصے میں پنکی خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کی بات نہیں کی تھی، جو بہرحال مجھے عجیب لگا تھا۔ جب اپنی ٹیم مکمل کر چکا تو پنکی سے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں کیوں خاموش ہے۔ جواب میں ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا، اماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، میرے لیے دعا کرنے والے ہاتھ مفلوج ہو گئے تھے، میرے لیے رونے والی آنکھیں اب خشک تھیں۔ میں نے بے قرار ہو کر گرو سے اسپتال جانے کی اجازت مانگی تھی۔ سرحاب دادا جانتے تھے کہ میں اپنی اماں اور دادی سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے ماں کی عیادت کے لیے بھیج دیا۔ ہسپتال پہنچا تو وہاں ابا اور دادا نہیں تھے، میری بہنیں تھیں جو ایک لمبے عرصے بعد مجھ سے مل کر خوش ہو گئی تھیں۔ کم از کم میں زندہ تو ہوں۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھا، انہیں مخاطب کیا تھا، اماں آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، اتنے سالوں بعد دیکھا ہے، میں ترس گیا ہوں۔ اماں اب آپ سے دور رہنا نہیں چاہتا۔ میں فوراً میرے ذہن میں ایک خیال آیا، آپا سے مشورہ کیا، میں اماں کو ساتھ لے جاؤں، اپنے پاس رکھوں اور ان کی ہر طرح سے خدمت کروں۔ ابا اور دادا نے ان کا جیسے خیال رکھنا ہے وہ اندازہ ہے مجھے۔ میں نے غصے سے کہا، آپا چپ تھیں، کیا کہتی ہیں؟ ابا نے انہیں کبھی اس قابل سمجھا ہی کب تھا کہ وہ کسی معاملے میں بول سکیں، سو وہ خاموش رہیں۔ میں ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ ضروری تفصیلات اور احتیاطی تدابیر جاننے کے بعد میں نے اماں کو گاڑی میں بٹھایا، اپنے ساتھ گرو جی کے پاس لے آیا۔ جب اماں کو پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے دادا کو بھی بتا دیا، مراد اپنی اماں کو ہسپتال سے لے کر چلا گیا ہے۔ دادا خاموش رہے کیونکہ وہ اب ایسی حالت میں نہیں تھے کوئی ایکشن لے سکتے، اس لیے انہوں نے معاملہ ابا پر چھوڑ دیا۔ میرے دوست علی نے شبنم مرڈر کیس کی پیروی کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے طور پہ گواہان کی تلاش میں تھا۔ گواہوں میں سب سے اہم گواہ خود سرحاب دادا تھے، لیکن وہ نہ جانے کیوں میرے ابا اور دادا سے ڈرتے تھے۔
مجھے لگا کہ یہی صحیح وقت ہے جب پنکی اپنی اصلی حالت میں گرو جی سے ملے اور انہیں اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلائے تاکہ گرو جی میرے ابا اور دادا کے خلاف بیان دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے جنزادی یعنی پنکی کو راضی کیا۔ اسے بھی علم تھا ایک جن اور انسان کا ملاپ ناممکن ہے، اس لیے اس نے اپنے جذبات مجھ سے چھپا لیے تھے۔ وہ اظہار نہیں کر سکی، لیکن میں سب سمجھ گیا تھا۔ یوں بھی ہمارا ملنا ناممکن تھا۔ اگر ممکن بھی ہوتا تب بھی میں کہاں اب کسی قابل رہا تھا۔ اب ہم صرف دوست تھے جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ میں نے علی کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اگر میرے باپ پر شبنم کا قتل ثابت ہو جاتا ہے تو میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ جو سزا قانون دے گا وہ میرے باپ کو قبول کرنی ہی پڑے گی۔ علی نے جو شواہد اکٹھے کیے ان کے مطابق فی الحال ابا پر قتل ثابت نہیں ہوا تھا۔ اب بس سرحاب دادا کی گواہی باقی تھی۔ ادھر اماں کی صحت پہلے سے قدرے بہتر ہو رہی تھی۔ وہ اب اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتی تھیں، اشارے سے مجھے اپنے پاس بلاتیں، بات کرنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن زبان ساتھ نہ دیتی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے میرے مولا! تو میری ماں کو صحت عطا کر دے یا رب العالمین! تیرے گھر میں تو کوئی کمی نہیں ہے اللہ جی، وہ تو ہم بندے ہی گنہگار ہیں جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ میں نے کافی سال بعد اتنی بلند آواز میں دعا کی تھی۔ سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو کر مجھے حوصلہ دینے لگے۔ انشاءاللہ اماں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اللہ جی، کیسی قسمت پائی ہے! اتنے مشکل حالات میں بھی باپ کا ساتھ نصیب میں نہیں لکھا۔ خیر، گرو نے مجھے گلے لگایا اور کہا، تو میرا شیر پتر ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تو پھر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ کیا واقعی شبنم کا قتل میرے ابا نے کیا ہے؟ مراد بیٹا، تو میرے ساتھ آپ میرے کمرے میں چل، وہاں جا کر ساری بات بتاتا ہوں۔ گرو مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے اس رات کی تفصیلات بتانا شروع کی۔ کیسے میرے ابا کے دوستوں نے شبنم کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کے جواب دینے پر اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ تیرے باپ نے شبنم کو نہیں مارا، لیکن اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں روکا۔ وہ طاقت رکھتا تھا، انہیں منع کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس لیے میں اسے سزاوار سمجھتا ہوں۔ باقی تم پہ منحصر ہے کیا کرتے ہو۔ گرو جی نے بات مجھ پہ چھوڑ دی۔ کیونکہ میرے باپ کا معاملہ تھا، میں نے علی سے کہا، جس شخص نے شبنم کا قتل کیا ہے اسے مار مار کر اور دھواں کر کر چھوڑا، اسے پکڑو اور وہ جو لوگ وہاں تماشا دیکھتے لیے انہیں بھی شریک مجرم سمجھو۔ ہر ایک کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی امیر اور حیثیت والا شخص ہو۔ علی نے میری بات مان لی۔ اپنے ایک سینئر افسر جو اس کی طرح بے خوف اور ایماندار تھا، اس سے ساری بات کے اگلے دن پولیس کی ریڈ ہوئی۔ حویلی سے میرے باپ اور دادا دونوں کو شریک جرم مان کر گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں ہتھکڑیاں لگا کر پولیس وین میں ڈالا گیا تو میری آنکھیں برسنے لگیں۔ باپ دادا کی عزت صحیح معنوں میں آج مٹی میں مل گئی تھی۔ جب مجھے ایک کمی کی بات ہیجرہ کہہ کر گھر سے نکال دیا گیا تھا، میں گرو جی کے ساتھ گھر آیا تو پنکی نے خوشخبری سنائی کہ اماں نے آج بولنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ کہیں سے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نصیب ہوا۔ رات کا اندھیرا بڑھا تو پنکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اسے اب واپس جانا ہے، وہ اپنی دنیا میں کسی جنزادی کے ساتھ گھر بسائے گی۔ ایک آدھ دن میں شاید اس کا قبیلہ اسے لینے آ جائے۔ میں سن کر خاموش ہو گیا۔ کہنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک انسیت تھی، پنکی سے کبھی جنزادی سمجھا ہی نہ تھا۔ ایک دوست کی حیثیت سے اپنے سارے دکھ سکھ سے ہی تو بتاتا تھا۔ جب یہ بھی چلی جائے گی تو میں بالکل اکیلا ہو جاؤں گا۔ چلو، جو میرے رب کی رضا میں اسی میں راضی۔ مجھے ایسا لگا اماں نے آواز دی ہو۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ پنکی کب کی جا چکی تھی۔ جلدی سے باہر نکلا تو اماں بستر سے نیچے گر گئی تھیں۔ شاید پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو اور گر گئی ہوں، لیکن انہیں بہت شدید تکلیف تھی۔ میں نے شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو بلایا
امی کا تفصیل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر بولا آپ کی والدہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، امید ہے جلدی ریکوری کی طرف جائیں گی۔ جنزادی اپنے قبیلے میں واپس جا چکی تھی۔ ابا اور دادا 3 ماہ جیل رہ کر چھوٹ گئے تھے۔ جب سے دادی فوت ہوئی تھی تب سے دادا تو ویسے بھی گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ ابا کی انا پہ البتہ زیب لگی تھی، سو وہ زخمی سام کی طرح بل کھائے بیٹھے تھے۔ موقع ملنے کی دیر تھی، میں ان کے سامنے ہوتا تو قتل ہو جاتا۔ میرا یہ سب باتیں علی کی زبانی مجھے معلوم ہوئی تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ گرو کا گھر اب محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ان سے اجازت چاہی۔ اماں کا علاج زیادہ ضروری تھا، وہ ہسپتال میں ہی ممکن تھا۔ جاتے وقت سرحاب دادا نے کچھ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے، علاج کے لیے کام آئیں گے۔ میں انہیں الوداع کہہ کر چلا آیا۔ اماں کو علی کی گاڑی میں بٹھا کر ایک بار پھر ہسپتال کی جانب رواں تھا۔ مجھے علم نہ تھا ابا میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب ہسپتال پہنچے تو ایک نئی آزمائش میری منتظر تھی۔ ابا اماں کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ بڑی مشکل سے ماں کو ہسپتال کے ایمرجنسی میں داخل کروا کے میں باہر آیا تو ابا اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گئے، گالی گلوچ کی اور انہیں جیل بھیجنے کے جرم میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اندر میری ماں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، باہر میں سر جھکائے اپنے سگے باپ کے منہ سے قتل کی دھمکی سن رہا تھا۔ آنسو میرے دل میں گر رہے تھے۔ یہ وہی باپ ہے جو مجھ سے ایک لمحہ دور نہیں رہ سکتا تھا، جس نے مجھے اتنی محبت سے رکھا، صرف ایک کمی کے باعث میں کیسے اس کے لیے اتنا برا ہو گیا، یہ میرا وجود ہی ختم کرنے پہ تلے ہیں۔ ابا دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا ان سے 2 ٹوک بات کر کے رہوں گا، اس امید پر شاید وہ میرا مان رکھیں۔ ان سے گلہ کروں گا، جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب آپ نے مجھے لاوارث کی طرح چھوڑ دیا۔ میں ان سے لڑوں گا، آپ تو ایک لمحہ بھی مجھ سے الگ نہیں گزارتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ میں اپنے ذہن میں سارے سوال ترتیب دیے جا رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دادا کی حویلی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ 3 سال، پورے 3 سال میں نے اس حویلی سے دور گزارے تھے۔ یہاں کے مکینوں نے مجھ پر دروازے بند کر دیے تھے، اس گھر کے بھی، اپنے دل کے بھی۔ آج جی بھر کے روؤں گا، شاید میرے باپ کا دل بدل جائے، کیا پتہ اسے مجھ پر رحم آ جائے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے گمان تھا یہ وہ حویلی نہیں جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں نے قدم قدم چلنا سیکھا تھا، جہاں خوشیاں تھیں، کیکوں کی برسات تھی، جہاں زندگی بستی تھی۔ ایسا لگا قبرستان میں آ گیا ہوں۔ اس قدر خاموشی، ایسی ویرانی کا تو تصور بھی نہ کیا تھا۔ میں نے دبے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا میں دالان میں آ کر رک گیا۔ ایک طرف چارپائی پہ دادا لیٹے تھے، یوں لگا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہے، کسی دور میں کیسے فرعون ہوا کرتے تھے۔ میں نے دکھ سے سوچا، انہیں سلام کر کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اندر کی طرف بڑھ گیا جہاں ابا کا کمرہ تھا۔ ابا غم سے نڈھال، کمر جھکی ہوئی، ایک طرف کو پڑے تھے۔ میں نے پاس جا کر سلام کیا تو مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولے، میں جانتا تھا تو ضرور آئے گا، لیکن اتنی دیر سے آئے گا یہ نہیں پتا تھا۔ دیکھ کیا حالت ہو گئی تیرے بعد گھر کی، یہ وہی گھر لگتا ہے جو 3 سال پہلے تو چھوڑ کر گیا تھا۔ بتا، دیکھ نا کہاں گئی اس کی رونقیں، سب ختم، تو اپنے ساتھ سب کچھ ہی لے گیا مراد۔ ابا روحان سے ہو رہے تھے۔ تیری دادی تیرے غم میں قبر تک جا پہنچی۔ ابا بستر سے لگے ہیں۔ تیری ماں کی حالت تو تیرے سامنے ہی ہے مراد، تیری ایک جسمانی کمزوری نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کاش میں نے بروقت تیرا علاج کروا دیا ہوتا، اتنی ویرانی اداسی ہمارا مقدر تو نہ بنتی، ہم یوں نہ برباد ہوتے۔ میرے ایک غلط فیصلے نے کتنی زندگیاں برباد کیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کتنی تکلیف میں ہوں، کیسے میں اتنا سنگ دل ہو گیا۔ اپنی سگی اولاد جو مجھے جان سے زیادہ عزیز تھی، اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ کیوں مجھے کوئی روک نہیں سکا؟ کاش ابا ہی روک لیتے۔ میرا ہاتھ اتنا
اتنا برا وقت تو نہ آتا ہم پر. میں تو خود ابا سے گلے شکوے کرنے آیا تھا. ابا کے کاندھے پر سر رکھ کے رونے کو ترس رہا تھا. آگے بڑھ کر ابا کو گلے لگایا. معافی کے لیے ان کے باندھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا. ہم دونوں باپ بیٹا خوب رو چکے تو دادا کا خیال آیا. ابا نے بتایا، دادا جب سے جیل سے گھر آئے تب سے یوں ہی گم سم رہتے ہیں. چپ لگ گئی ہے. خلا میں گھورتے رہتے، بس نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. میں اور ابا مل کر دادا کو بھی ہسپتال لے گئے جہاں ان کا علاج شروع ہوا. مجھے نہیں معلوم تھا. ابا کسی ڈاکٹر سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اگلے دن ابا نے بتایا کہ تمہارا علاج اب بھی ممکن ہے. تم چاہو تو مرد یا عورت کسی ایک جنس کا انتخاب کر سکتے ہو. اگر ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا. مراد: ٹھیک ہے ابا، میں آپریشن کے لیے تیار ہوں. 2 دن بعد میرا آپریشن کیا گیا. مجھے مردانہ خصوصیات رکھنے کے باعث میری جنس مرد ہی برقرار رکھی گئی. ابا کے لیے یہ بہت خوشی کا دن تھا کیونکہ ابا بھی بولنے لگے تھے اور دادا بھی زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے. سب سے بڑی خوشی تو انہیں مراد کے لوٹ آنے کی تھی. ہم سب ہسپتال سے باہر نکلے تو میری نظر پنکی پہ پڑی. اس کی محسوس مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس سارے معاملے میں اس نے میری کتنی مدد کی اور وہ میرے لیے بہت خوش ہے. میں بھی دل سے مسکرا دیا تھا. حویلی کی بہار واپس آ گئی تھی کیونکہ گھر مکینوں سے بنتے ہیں، مکانوں سے نہیں.